جی السلام علیکم۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مشت زنی جھلک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت ہم بتائیں گے، اس کے علاوہ تعریف، اس کے سبب کون کون سے ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ مشت زنی وغیرہ کی جاتی ہے، نقصان اس کے کیا ہوتے ہیں، نقصان کس قسم کے ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے، اور آخر میں آپ کو پرہیز اور ٹھوس اصولی علاج انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا جو کہ قانون مفرد اعضاء کے عین مطابق ہوگا، اور اس نسخے کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں کیا تبدیلی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پراپر بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کے مختلف نام ہیں: مشت زنی، جھلک اور ماسٹربیشن، بد عادت وغیرہ۔ اس بد عادت میں نوجوان گرفتار ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس عمل سے بہت سے لوگ، گھرانے، افراد اور معاشرے متاثر ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایسے الفاظ کا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایسے الفاظ کا چناؤ کروں کہ جس میں بے شرمی کا مظاہرہ نہ ہو بلکہ لائق ادب کے نقطہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں الفاظ کا چناؤ کروں گا۔ اس وجہ سے بہت سے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جھلک کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں، یعنی مشت زنی کے بارے میں ویڈیو بنائیں، اس بارے میں کہ یہ بتائیں کہ ہمیں بہت سا نقصان ہو گیا ہے، یعنی مشت زنی کرنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے، مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، تو اس بارے میں ایک نسخہ بتا دیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس بارے میں ایک ویڈیو بنا دی جائے، حالانکہ کل ہی ایک کمنٹ بھی موصول ہوا ہے جو کہ ایک اللہ پاک ان کا بھلا فرمائے، کہہ رہے تھے کہ آپ اس بارے میں بھی ہمیں جو آگاہی دیں کہ مشت زنی کا پراپر علاج کس طرح ممکن ہے، کمزوری کا علاج۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک نسخہ دے دیں اور اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہو جائے تو اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ مرض جو ہے کافی پیچیدہ ہے، الجھا ہوا ہے، اس میں کئی مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے، مرض کی نوعیت کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کم ہے، زیادہ ہے، کون سی شدت میں ہے، پرہیز کون سا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے انسان اگر تھوڑا سا پرہیز کیا جائے کرے اور اس کا پراپر علاج کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مرض اتنا جو آج کل کے لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ خطرناک مرض ہے، اور اسی وجہ سے، اسی کے ڈراوے کی وجہ سے دلوں میں ڈراوا پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو آرام نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے بچپن میں غلط کاری کی ہے۔ یہ بات بچے کے ذہن میں، اس مریض کے ذہن میں ڈال کر ہزاروں روپے بٹور لیتے ہیں، کیونکہ اس کو وہم، دراصل یہ طریقہ واردات ہے کہ جب بچے کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور یہ غلطی بڑی خطرناک ہے، تو پھر وہ اسی کو سوچتا رہے گا اور مزید وہم کا شکار ہوگا، اور اس کا علاج بھی پراپر پھر کامیاب نہیں ہوگا اس کا علاج، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی تھوڑی سی تعریف سن لیں۔ جو جھلک ہے یہ زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، مشت زنی زمانہ قدیم سے ہی چلی آ رہی ہے، لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا ہے، اسباب آپ سماعت فرمائیں، اسباب، اس کی وجوہات۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا جس میں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، گوگل اور ویب سائٹس وغیرہ، ٹی وی ڈش انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے اس عادت کو زیادہ بڑھانے میں۔ اس مرض میں 12 سال سے لے کر 20 سال کے نوجوان، نو خیز عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ شامل ہے، کیونکہ اس عمر میں بلوغت کا آغاز ہوتا ہے اور شہوانی جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، انتہائی شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو اپنے بچوں کو تھوڑا سا پرکھنے اور سمجھانے کا بھی میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہوں گا، کیونکہ بات تو میں یہی کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن آپ بچوں کو بھی سمجھا سکیں گے اپنے۔ تو جو بچے ہوتے ہیں 12 سال سے 20 سال تک، ان میں اللہ پاک نے اتنی قوت پیدا کر دی ہوتی ہے، اتنی شدت ہوتی ہے قوت کی کہ اس میں گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، تری بھی زیادہ ہوتی ہے اور خشکی بھی اپنے لیول پر ہوتی ہے۔
تو اگر ایک لمحے کے لیے ان کو اگر برائی دکھا دی جائے یا خود وہ کسی طریقہ سے دیکھ لے، دکھائے گا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ سب بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن جو غیر ہوتے ہیں لوگ، اگر وہ کسی طریقہ سے بچے کو برائی دکھا دیتے ہیں تو فوراً ودن فی سیکنڈ بچے کے جو عضو تناسل ہے وہ تناؤ میں آنا شروع ہو جائے گا، شروع نہیں بلکہ فوراً تناؤ میں آئے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قوت اس عمر میں انتہائی زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ برائی کی طرف مائل ہوگا۔ اگر اس کو سمجھا دیا جائے کہ اللہ پاک نے جو آپ کے عذاب بنائے ہیں یہ بے کار ناکارہ نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال کرنے کے بارے میں جان سکیں گے اور بچے پھر پرہیز کریں گے اس طرح کی برائیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی۔ اس کے علاوہ بچوں کو اگر مضبوط پابندی کا ڈر ہو، یعنی بچوں کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھنا، غصے ہونا، پابندی لگا کر رکھنا، اور اس کے علاوہ بعض بچوں کو بدنامی کا خوف ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے برائی کی وجہ سے، تو پھر وہ اس طرح کی ماسٹربیشن جیسی برائی میں، یعنی مشت زنی کی جیسی برائی میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کے بد عادت کا جو اس کا ٹائم ہے وہ بد عادت میں گزارنا شروع کر دیتے ہیں اپنا ٹائم۔ تو اب اس کی ماہیت آپ سن لیں کہ اس کی ماہیت مطلب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ خارج ہونے کے بعد جنسی عمل تکمیل پاتا ہے۔ جب ایک دفعہ انسان برائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، مادہ اپنے عضو تناسل کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے یا اس طرح کا خیال آتا ہے تو فوراً عضو تناسل میں خون کی گردش آنے کی وجہ سے عضو تناسل حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو فوراً جب عضو تناسل حرکت میں آئے گا تو مسلسل اس کو، یعنی انسان کے ذہن میں وہ شدت اور جذبات قائم رہیں گے، اور جب تک اب قائم رہیں گے کہ جب تک وہ مادہ تولیت کو خارج نہیں کر لیتا، ٹھیک ہے، جب وہ خارج کر لے گا کسی بھی طریقہ سے تو پھر اس کو سکون محسوس ہوگا۔ یہ ہے سب سے پہلے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان برائی نہ دیکھے نہ سنے تو پھر اس کا عضو تناسل حرکت نہیں کرے گا۔ اگر نہ حرکت کرے گا تو پھر نہ ہی دماغ میں جوش پیدا ہوگا، اور جوش کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے انسان محفوظ رہے گا۔ اب مشت زنی کے جو مختلف لوگ ہیں مختلف طریقوں سے برائی کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر انٹرو دینا چاہوں تو جو عضو مخصوص ہوتا ہے اس میں 3 قسم کے خلیات موجود ہوتے ہیں: اعصابی خلیات، عضلاتی اور غدی، یعنی تر، گرم اور خشک، تینوں چیزیں عضو تناسل میں شامل ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ چونکہ مضبوط ہوتا ہے، کھردرا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اگر عضو تناسل کے پٹھوں کو بار بار رگڑا جائے، اس کے بار بار اس کو اخراج کیا جائے، تو چونکہ رطوبت غریزی جو ہوتی ہے اس کے بار بار اخراج ہونے کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جلد کھنچ جاتی ہے، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے خون کے بہنے میں رکاوٹ ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی لو رہتا ہے۔ اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر یہ بتاؤں کہ چونکہ جو مادہ تولید ہوتا ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک تو وہ رطوبت یعنی اس کا ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں گرمی ہوتی ہے جو کہ اس ٹھنڈک کو قائم رکھتی ہے، رطوبت کو قائم رکھتی ہے۔ جب مادہ تولید خارج ہوگا تو خارج ہونے کے بعد یعنی جسم سے رطوبت اور گرمی کا زیادہ حصہ، یعنی غدد اور اعصاب کا زیادہ حصہ، اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو تری اور گرمی کا زیادہ حصہ جسم سے خارج ہو جائے گا، خون سے خارج ہو جائے گا۔ تو پھر پیچھے کیا رہا؟ پیچھے جسم میں صرف خون میں ترشی رہ گئی، یعنی عضلاتی مزاج جسم میں رہ گیا، خشکی رہ گئی۔ تو خشکی کی وجہ سے خون میں جو گردش ہے، خون کی رکاوٹ کم ہوگی، خون گاڑھا ہوگا، بلڈ پریشر بھی اکثر اس میں لو رہے گا۔ اب جو زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے وہ غدی تحریک یعنی گرمی والی تحریک میں سرعت انزال، ذکاوت حس اور عضو پر ہر وقت خراش رہتی ہے۔ اب سرعت انزال کیا ہے اور ذکاوت حس کیا ہے؟ سرعت انزال کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کا بالکل زیرو ہو جانا،
یعنی اگر آپ ایسا میں اگر یہ کہوں کہ جب دخول کے وقت عضو تناسل میں تھوڑی سی حرکت آئے تو دخول سے پہلے ہی مادہ منویہ جو ہے وہ اس کا اخراج ہو جائے تو اس کو سرعت انزال کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو ٹائمنگ کا کم ہونا سرعت انزال ہے۔ اور ذکاوت حس کا مطلب ہے کہ عضو تناسل میں خراش کا رہنا، معمولی سی خراش کی وجہ سے مادہ منویہ کا اخراج ہو جانا، یعنی حس بڑھ گئی ہے۔ حس آپ اگر کسی چیز کی حس بڑھا دے تو وہ فوراً عمل کریں گی۔ تو عضو تناسل میں آپ کو میں پتہ نہیں سمجھا پایا ہوں یا نہیں، تو دوبارہ میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں۔ ذکاوت حس کا مطلب ہے کہ عضو تناسل میں اتنی حس بڑھ گئی ہے کہ اگر اس پر تھوڑا سا معمولی سا خیال آ جائے، سیکسول یا خیال آ جائیں یا بات کرنی پہ جائے یا اپنی شریک حیات کے ساتھ گفتگو کرنی پڑ جائے اس موضوع پر، تو چونکہ ذکاوت حس زیادہ ہوتی ہے تو فوراً عضو تناسل میں تھوڑی سی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ فل حرکت تو نہیں آتی لیکن تھوڑی سی گرمی پیدا ہوگی تو فوراً مادہ منویہ کا اخراج ہو جائے گا۔ تو اگر نہ بھی اخراج ہوا تو چونکہ حس اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ جو مریض ہوگا وہ خود پھر اپنے جو عضو تناسل کو تھوڑا سا رگڑے گا، رگڑنے کے فوراً بعد جو اس کو تھوڑی سی لذت جو ہے وہ محسوس ہوگی اور مادہ منویہ اخراج ہو جائے گا، اور وہ جو مریض ہوگا اس کو تسکین محسوس ہوگی اور وہ بہتر محسوس کرے گا۔ یہ میں نے آپ کو تمام کے تمام اس کی اسباب بتا دی۔ اب آپ کو میں اس کے نقصانات بتا دیتا ہوں، جسمانی نقصانات، روحانی نقصان اور معاشرتی نقصان۔ سب سے پہلے ہے جسمانی نقصان۔ جسمانی نقصان میں جو اندرونی نقصان ہوتا ہے اس میں بار بار میں نے چونکہ پہلے بھی عرض کی ہے کہ بار بار خارج ہونے کی وجہ سے مادہ تولید کے خون سے، چونکہ مادہ تولید خون سے بنتی ہے اور خون میں رطوبت اور ترشی جو ہے اور صفرا تینوں چیزیں ہوتی ہے، لیکن بار بار مادہ تولید کے خارج ہونے کی وجہ سے چونکہ مادہ تولید اعصابی اور غدی تحریک کی وجہ سے بنتا ہے تو جو ہمارا مادہ منویہ ہے اس میں ترشی بالکل نہیں ہوتی۔ جب یہ خارج ہوگا تو جسم میں صرف ترشی یعنی عضلاتی مزاج رہ جائے گا۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ خون میں رطوبت تینوں چیزیں ہوتی ہیں، رطوبت، ترشی اور گرمی۔ جب مادہ منویہ خارج ہوگا تو اس میں تری اور گرمی دونوں خارج ہو جائے گی، تو جو ہمارے خون میں ہمارے جسم میں رہے گا وہ صرف خشکی رہ جائے گی۔ زبردستی بار بار اخراج کیا جاتا ہے، اس عمل سے خون کی کمی، ظاہری بات ہے جب خون کی گرمی کم ہوگی، رطوبت کم ہوگی تو اس سے خون کی گرمی ہوگی، ٹھیک ہے، تو صرف پیچھے جسم میں خشکی رہ جائے گی۔ تو میں نے پہلے بھی کمنٹ میں بتا دیا تھا انہوں کو کہ بھائی آپ کو خشکی ہو سکتی ہے کیونکہ مادہ منویہ کے بار بار اخراج سے گرمی اور تری خارج ہو جاتی ہے، لیکن تین چیزیں ہیں، گرمی، تری اور خشکی، تو دو چیزیں تو خارج ہو گئی لیکن جو ایک چیز بچی ہے وہ ہے خشکی، تو صرف خشکی رہ گئی ہے۔ اس سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہے، سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اعضاء رئیسیہ یعنی دل، دماغ، جگر بالکل کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے، عضو تناسل متاثر ہوتا ہے، اس کی رگیں نیلی نیلے کلر کی ابھر آتی ہے، نظر آتی ہے، اور ذرہ سی میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ذکاوت حس کے بارے میں ذرہ سی تھوڑی سی اگر حرکت کی جائے، لرزش دی جائے عضو تناسل کو تو فوراً مادہ منویہ تھوڑی سی لذت سے خارج ہو جاتا ہے، لذت آتی ہے فوراً خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جسم میں سوزش جو ہے، سب سے پہلے عضو پر تھوڑی سی سوزش ظاہر ہوگی، جب یہ سوزش عضو تناسل پر مکمل طور پر اپنا دباؤ ڈال لے گی تو پھر فوراً رگوں کے ذریعے جسم میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جسم میں منتقل ہونے کے بعد اب یہ ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ دماغ و اعصاب پر اثر کرے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ دماغ و اعصاب اتنے متاثر ہو گئے کہ انسان جو مریض ہوتا ہے وہ موت کی آرزو کرنے لگتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے یا ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے، تو اس کا دماغ مطلب وہ رشتہ داروں میں
جانے کو اپنی جو بےزتی محسوس کرتا ہے، جاتا ہی نہیں اس ڈر سے کہ کہیں کوئی بات نہ کرے۔ اس کے علاوہ روحانی اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ اس میں خود غرضی آ جاتی ہے ایسے مریض میں، خود غرضی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مریض کسی کا لحاظ نہیں کرتا، بظاہر وہ خوش ہوتا ہے چہرے سے، لیکن دل میں اس کے لیے کسی کے لیے پیار نہیں ہوتا، خود غرض، کیونکہ بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ ہے معاشرتی نقصان، یعنی یہ مریض چونکہ کمزور ہو جاتا ہے اور شادی کے بعد کمزوری کی وجہ سے شریک حیات کو بھی مطمئن نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ بے شمار اس کی شریک حیات بھی جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی علاج کی تفصیل بتا دیتے ہیں، اور پھر آپ کو اصول علاج جو ہے نسخہ وہ آپ کو بتا دیں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ اندرونی اور بیرونی جو علامات ظاہر ہوتی ہے ان کو بہتر کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک مریض صحت مند ہونے کے بعد جتنا کام کر سکتا ہے، جو مریض بالکل صحت مند تھا وہ اتنا کام نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو نئی گاڑی ہے وہ جتنا کام کر لیتی ہے، وہ ریپیئر گاڑی اتنا کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب مریض مکمل طور پر صحت مند ہو جائے تو اس کو اپنے جو فعل ہے، اپنے کام ہے، اس کو اعتدال سے کرنا چاہیے، یعنی پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو یہ بتا دوں میں کہ ذکاوت حس جو ہوتی ہے، مطلب ذکاوت حس اور سرعت انزال، یہ جب مسلسل جریان منی اور سرعت انزال اور مسلسل مشتزنی کی وجہ سے جسم کا جو مزاج ہوتا ہے وہ عضلاتی غدی ہوتا ہے۔ یہ قانون نے ہمارے قانون جو کہ قانون مفرد اعضاء ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عضلاتی غدی یعنی خشک گرم مزاج ہوتا ہے۔ تو اس مریض میں تحریک عضلاتی غدی ہوتی ہے، خشک گرم، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر طبعی ہو جاتی ہے، یعنی انتہائی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کا علاج ہے وہ سب سے پہلے اعصابی غدی ادویات سے اس کا علاج کیا جائے تاکہ رطوبت جسم میں پیدا ہو۔ سب سے پہلے ہمارا مقصد ہے کہ رطوبت کو جسم میں پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جمع بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ جب پیدا ہوگی تو جمع بھی ہوگی، تو اس سے مادہ منویہ کا جو افزائش ہے وہ شروع ہوگی اور قوت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، طاقت۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے رطوبت کو جسم میں جمع کیا جائے۔ اس کے لیے آپ ایک نسخہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے ساگودانہ لینا ہے 10 گرام، چھلکا اسپغول آپ نے لینا ہے 5 گرام، اور تخم ریان آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ اس میں آپ نے 1 عدد دیسی انڈا لینا ہے اور آدھا کلو دودھ آپ نے لینا ہے۔ یہ آپ نے چیزیں جب لے لی تو طریقہ تیاری اب آپ سماعت فرمائیں۔ تینوں چیزوں کو یعنی ساگودانہ، چھلکا اسپغول اور تخم ریان، ان تینوں چیزوں کو آپ نے پانی میں 1 پاؤ پانی لے لیا، پانی میں حل کر کے آگ پر رکھ دینا ہے۔ جب ساگودانہ گرم ہو کر تھوڑا تھوڑا نرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں انڈا دیسی انڈا آپ کے پاس ہے وہ اس میں آپ نے پورا انڈا پھینک دینا ہے، مطلب اس میں پھینٹ دے۔ اور اس کے علاوہ دودھ کو آپ نے گرم کرنے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے، اور چینی آپ مرضی کے مطابق اگر آپ ڈالنا چاہے تو ذائقے کے مطابق ڈال لے تو بہتر ہی ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا، اس سے انشاءاللہ اللہ پاک کی فضل و کرم سے مسلسل آپ جب استعمال کریں گے تو اس سے رطوبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ چونکہ یہ مرض ذکاوت جسم کا شکار ہوتا ہے، اس لیے ایسے مریض کو اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہسرول اور فلفل آپ نے لینا ہے 10 گرام اور ہسرول لینا ہے آپ نے 20 گرام، ٹھیک ہے۔ دوبارہ آپ سماعت فرمائیں۔ فلفل سیاہ یہ آپ نے لینا ہے 10 گرام اور ہسرول آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے باریک کر کے صفوف بنا لینا ہے۔ کالی مرچ جتنی جو باریک گولیاں ہوتی ہیں، کالی مرچ کے دانے جتنی گولیاں آپ نے بنا لینی ہے،
تو آپ نے یہ گولی 3 ٹائم صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے۔ اس دوائی کو استعمال کرنے سے آپ کی جو ذکاوت حس ہو گئی ہے، یعنی حس کی زیادتی ہو گئی ہے گرمی کی شدت یا تری کی شدت کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ ختم ہوگی، اور اس سے اگر بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو وہ بھی نارمل مقدار میں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے معدے میں خرابی ہے، یعنی آپ کا معدہ بھی خراب ہے، ڈسٹرب ہو گیا ہے، کوئی چیز کھائی نہیں جاتی، بہت سے مسائل ہیں معدے کے، تو پھر آپ نے تریاک معدہ لینا ہے۔ یہ گرم تر مزاج کا حامل ہے، تو ٹھیک ہے، قانون مفرد اعضاء کے جو ماہر ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تریاک معدہ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جوارش کمونی بھی استعمال کر سکتے ہیں، عرق سونف بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو مین نسخے بتائے ہیں وہ آپ نے چونکہ تخم ریحان اور اس طرح کے نسخے میں دوبارہ اگر آپ کو بتاؤں، ساگودانہ، چھلکا اسپغول اور تخم ریحان، یہ مین نسخہ ہے۔ یہ آپ کے جسم میں رطوبت پیدا بھی کرے گا اور اس کو جسم میں جمع بھی کرے گا، یہ مین نسخہ ہے۔ تو دوسرا نسخہ جو میں نے آپ کو فلفل سیاہ اور ہسرول بتایا ہے، یہ جو نسخہ ہے یہ مطلب آپ کی جو جسم میں ذکاوت حس ہے اس کو ختم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے ذکاوت حس کو ختم کرنا ہے، پھر آپ نے جسم میں رطوبت یعنی تری پیدا کرنی ہے، ٹھنڈک پیدا کرنی ہے، ٹھنڈک اور جسے مادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وائٹ بلڈ سیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ نے پیدا کرنے ہیں۔ تو جو دوسرے میں نے جوارش کمونی وغیرہ بتایا ہے یہ معدے کے لیے ہے، معدہ انشاءاللہ آپ کا بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اسپغول کی کھیر، ساگودانہ کی کھیر استعمال کر سکتے ہیں، مربع گاجر کھویا بھی بہت اچھا ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ تو آپ نے یہ کچھ عرصہ استعمال کرنا ہے، تقریباً 1 ماہ تک، جو میں نے آپ کو پہلا بار بار میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ جو میں نے پہلا نسخہ بتایا ہے وہ آپ نے بعد میں کرنا ہے، لیکن پہلے آپ جو ذکاوت حس ہے یعنی حس کا بھر جانا، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، پھر آپ نے جسم میں رطوبت پیدا کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں آرام بہتر آپ محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کا جو ہے حامی و ناصر رہے۔ آخر میں ایک تلا ہوتا ہے، تو تلا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ آپ کسی تلا بتانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تلا استعمال کرتے ہیں لیکن استعمال کرنے کے دوران وہ اخراج کر لیتے ہیں مادہ منویہ کا، تو پھر وہ جو مقصد ہوتا ہے ادویات استعمال کرنے کا وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو تلا اس لیے ہم آپ کو نہیں بتا رہے، فی الحال آپ یہ استعمال کریں بیرونی علاج، تو انشاءاللہ تلا بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو گرم تر جو مزاج کا یعنی تریاک معدہ ہے قانون مفرد اعضاء کے، یہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو ہم اس بارے میں بھی ویڈیو بنا دیں گے۔ تو آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں بڑے ہائی قسم کے علم والی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر کر سکیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ جی السلام علیکم۔